بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے بہاؤ کا ایپیسوڈ 10۔ اس کے مصنف ہیں مستنصر حسین تارڑ، آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے کرسٹ نے۔ اور پیاس بہت تھی۔ یہ پیاس کا خواب تھا یا پیاس تھی؟ اس کا پنڈا بھیگ رہا تھا اور ہاتھ گلے پر تھا جس کے اندر خشکی کی تریڑیں پڑ رہی تھیں، زبان پر اور منہ میں، گلے کے اندر ناک پھنی سوکھتی تھی اور کانٹے بکھیر کر اسے بے جان کرتی تھی۔ وہ نری ہوا نگلتا رہا کہ تھوک خشک ہو چکی تھی اور یہ پیاس اس کے اندر پھیلی جاتی تھی۔ وہ سکڑتا جاتا تھا، اس کا منہ کھلا ہانپتا تھا جیسے پیاسے جانور ہانپتے ہیں۔ پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جھنجھر اس کے سرانے دھری تھی۔ سمرو نے جھنجھر کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں، اور پھر رات کی چپ تھی۔ چتر کی چاندنی پھیکی پڑتی تھی اور وہ دونوں بے سود منہ کھولے ٹھنڈے اور تھکن سے ٹوٹتے سوتے تھے۔ پاروشنی بازوؤں پر منہ رکھے اوندھی سوتی تھی۔ تب پہلی بار جھنجھر میں پانی کم ہوا تھا۔ سارے جانتے تھے کہ وہ ہر سمے سوکھتا رہتا ہے۔ اس کا تن پانی بنا مرجھاتا رہتا ہے اور پانی سے بھری ایک جھنجھر سارا وقت اس کے پاس دھری رہتی ہے۔ جھنجھر کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہی وہ اس کی ٹھنڈک سے جان جاتا کہ پانی یہاں تک ہے اور اتنا ہے۔ اس رات جب پاروشنی بازوؤں میں منہ رکھے اوندھی سوتی تھی اور سمرو کا گلا خشک ہوا تو اس نے جھنجھر کے گلے کے گرد انگلیاں لپیٹی تو اسے کچھ ہوا تھا۔ شک ہوا تھا کہ سوتے وقت جہاں تک پانی تھا اب اس سے ذرا نیچے ہے اور اس نے پیا نہیں تھا۔ یہ 6-7 برس پہلے کی بات ہے اور آج پھر اسے کچھ ہوا۔ پر یہ شک نہیں تھا، یقین تھا۔ وہ جانتا تھا جب وہ سویا تھا تو جھنجھر کے منہ سے پانی چھلکتا تھا اور اب وہ نیچے جا چکا تھا، گردن کے آدھے تک بیٹھ گیا تھا۔ سمرو اٹھ بیٹھا۔ کیا پچھلے 6-7 برس میں پانی کم نہیں ہوا یا میں نے دھیان نہیں کیا؟ اور اگر دھیان کیا ہے تو آج کیوں کیا ہے؟ یہ پانی جو کم ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر پیاس تو تھی پر اب ڈر بھی سوکھنے لگا۔ ایک لمبا گھونٹ بھرنے کے بعد وہ پھر لیٹ گیا۔ لیٹے ہوئے اس نے بازو سیدھا کر کے انگلیاں جھنجھر کی گردن کے گرد لپیٹ دی جیسے وہ جواب دیں گی۔ سمرو پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بستی میں اب گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ پانی کو سکھاتی ہے؟ پر نہیں، رت کیسے بدل سکتی ہے؟ وہ پھر لیٹ گیا۔ تب وہ نیند میں کہیں گیا۔ اس نے پانی کو دیکھا۔ اس کے آس پاس اوپر نیچے آنکھوں اور بالوں میں پانی ہے۔ وہ ڈوبتا ہے، ابھرتا ہے، پھر ابھرتا ہے تو اوپر بھی پانی ہے اور نیچے بھی پانی ہے، منہ میں اور گلے میں، اور اس کا سانس کم ہونے لگتا ہے۔ پھر پانی اور نیچے ہوتا جاتا ہے، اس کے کندھوں سے نیچے کمر تک، اور پھر گھٹنوں سے پانی تک اترتا ہے اور پھر وہاں سے بھی مٹی کے اندر جذب ہوتا ہے۔ پاؤں تلے اس کی نمی رہ جاتی ہے، پھر گرمی بڑھتی ہے اور سب کچھ سوکھتا ہے۔ وہ ایسی جگہ کھڑا ہے جس کے دونوں طرف اونچے خشک کنارے ہیں جو دور تک جاتے ہیں۔ ان کناروں کے بیچ ایک خشک راستہ ہے۔ پاؤں کے نیچے سوکھی ہوئی سیپیاں ہیں، کنکر، ٹھیکریاں ہیں، ہر طرف ریت اور جھاڑیاں ہیں، سب اجاڑ ہے۔ وہ اکیلا کھڑا ہے، اس کا گلا سوکھ رہا ہے، اس کے کانوں میں عجیب بولیاں ہیں۔ وہ اور کسی سمے میں ہے جو اس کا نہیں، پر اس کی پیاس نہیں جاتی، اس کا جثہ سوکھتا ہے اور زبان پھول کر باہر آ رہی ہے۔ اور عجیب بات ہے، اتنی گرمی ہے پر اسے پسینہ نہیں آ رہا۔ سمرو، کسی نے اسے پکارا۔ سمرو۔ پاروشنی نے اسے دور سے دیکھا۔ وہ گھاگرا میں اترتا جاتا تھا، پانی اس کے کانوں تک آئے ہوئے تھے، اگر وہ ایک قدم بھی آگے ہو تو پورا ڈوب جاتا۔ سمرو۔ پاروشنی نے اسے چیخ کر بلایا۔ اس اجاڑ میں کون ہے جو مجھے جانتا ہے، مجھے روکتا ہے؟ ابھی ورچن اپنے تھڑے پر سوتا تھا کہ وہ اٹھی اور بستی سے نکل کر دریا کی جانب چلنے لگی۔ راستے میں سمرو کا چھپر تو تھا پر وہ سویا ہوا ہوگا، اسے پتا تھا، پر اسے یہ پتا نہ تھا کہ وہ یہاں ہوگا، گھاگرا میں چلتا ہوا ڈوبنے کو۔ وہ سروٹوں میں سے ہاتھوں میں راہ بناتی انہیں ہٹاتی کنارے کے نیچے آئی اور پھر دریا میں اتری اور اس سے چند ہاتھ آگے ٹھہر گئی۔ پانی میں سویر کی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی اور پنڈے کے اندر تک جاتی تھی، ٹھٹرتی تھی۔ سمرو۔ وہ چونکا۔ وہ گھاگرا میں تھا اور پاروشنی کمر تک پانی میں کھڑی اسے بلاتی تھی۔ تم سوتے میں چلتے ہو؟ اس نے آنکھوں پر انگلی اور انگوٹھا دبا کر ان میں سے پانی نکالا اور اسے دیکھنے لگا۔ ورچن آ گیا ہے؟ ہاں، تم کیسے جان گئے؟ میں کل ادھر آیا تھا تو وہ ڈورگا کے ساتھ ادھر بیٹھا تھا اور شام کو میں اپنے چھپر سے دیکھتا تھا جب وہ ادھر سے گزر کر ادھر بستی کو گیا۔ تم نے بلایا نہیں؟ نہیں، مجھے پتا تھا جب میری باری آئے گی تو وہ آپ ہی آ جائے گا مجھ سے ملنے۔ پر تم اس سمے جب سب سوتے ہیں گھاگرا میں کیا کرتے تھے؟ میں؟ ریت اس کے گیلے جثے سے چمٹی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں ہوتا اور میں ادھر آتا ہوں۔ پہلے پیاس ہوتی ہے اور پھر میں ادھر آتا ہوں اور گھاگرا میں چلنے لگتا ہوں۔ پانی میری ناک اور منہ میں جاتا ہے، سانس اور پانی مل کر میرے پھیپڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو میں جاگ جاتا ہوں، پر آج ایسا نہیں ہوا۔ آج تو میں چلتا کیا اور تم نے مجھے جگایا۔ سمرو نے اپنے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھا جس کے ماتھے کی ایک رگ اس لیے ہولے ہولے پھڑک رہی تھی کہ وہ اس کے لیے فکر کرتی تھی۔ اس کے مہندرے میں سے ایک ایسی کالک پھوٹتی تھی جو بتاتی تھی کہ وہ اس کے لیے ایسے فکر میں رہتی ہے جیسے اس کی اپنی میاں رہا کرتی تھی۔ وہ چیتر کی پھیکی چاندنی تھی۔ پاروشنی، جب تو میرے پاس آئی تھی
کیا کہتے ہو؟ اس کو تو بہت برس ہو گئے۔ تم کو بہت برس ہو گئے پاروشنی، اتنے برس نہیں گزرے جتنے تم نے گزار دیے، اور تم نے اپنے آپ کو اتنے برس سوکھا رکھا اس لیے کہ وہ ایک رویا نہ تھا اور تم اسے اس گھاگرا میں ڈالائی تھی۔ اتنے برس گزرے نہیں جتنے تم نے گزار دیے، بے اند برس گزر گئے ہیں، پر تم کو ان کی خبر نہیں کہ وہ گزر گئے ہیں، اور مجھے ہے۔ جس سمے میں نے اسے اور اس ایک پکھیرو کو جو میری کشتی میں آ گرا تھا پانی میں ڈالا تو اس سمے ایک برس ہو گیا تھا، اور جب میں کنارے پر آئی تو دوسرا برس بیت گیا تھا، اور جب میں واپس اپنی گلی میں آئی ہوں تو تیسرا برس بھی پلک جھپکتے گزر گیا تھا۔ پھر ایسے ہی ہوتا چلا گیا، اب تو مجھے پتا بھی نہیں کتنے برس ہو گئے۔ اور سمرو، تم بھی پوچھتے ہو اور ورچن بھی، تو میں تمہیں بتاؤں کہ اسے پانی میں ڈالنے کے بعد میں خود بھی پانی میں گئی، اور اب جو میں ہوں وہ ہوں جس پر بہت سارے برس بیت گئے ہیں۔ تو میں ویسی کیسے ہو جاؤں جیسے کہ تھی؟ جیسے ورچن کہتا تھا کہ میں اس بڑے جثے کا ایک حصہ بن جاتا ہوں جو یہ سب کچھ ہے، تو میں بھی ایسے ہو چکی ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ زمین سے الگ ہو چکا ہے پر میں جڑ چکی ہوں، اور اب میں آسمان، مٹی، تارے اور پانی ہوں، اور کچھ نہیں ہوں۔ تمہارا بدن کانپتا ہے، چلو اپنے آپ کو خوش کرو۔ اس نے سمرو کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ سمرو ایک گم مہندرے کے ساتھ اٹھا۔ پاروشنی اسے تھامی ہوئی تھی اور وہ اس پر بوجھ ہوا۔ اس کے کندھے پر سر رکھا تو اس کی آنکھوں میں پانی اترا۔ پاروشنی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جیسے دلاسا دیتی ہو، اور کنڈ کو تھپکا۔ رات جھنجر میں پانی پھر کم ہو گیا تھا۔ وہ ٹھٹرتا ہوا بولا۔ پاروشنی نے پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہاری میاں ہوں، تم ڈرو نہیں۔ پکلی یہ نہ جان سکی کہ ڈورگا راتوں کو اٹھ کر کہاں جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ اس سے چھپ کر جاتا تھا، وہ رات کو لیٹتا اور کبھی ٹانگیں سیدھی پھیلا کر نہ لیٹتا، بلکہ جیسے وہ جھکا ہوا تھا اسی طرح ایک بچے کی طرح اپنے بازو پر سر رکھ کر پڑ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھتا اور چھپر سے نکل جاتا۔ سویر ہونے لگتی تو وہ لوٹتا، مٹی میں لتھڑا ہوا جیسے وہ برسوں سے اس میں دبا ہوا تھا اور اب زور لگا کر نکل آیا ہے۔ وہ پوچھتی تو چپ رہتا۔ اس نے آوے سے دور رکھوں کے پاس زمین کا ایک ایسا ٹکڑا دیکھا تھا جو ویسا ہی تھا جیسا کہ مہنجو کے بھٹے کے قریب تھا۔ یہاں مٹی کی بھسڑ نہ تھی، یعنی اس میں ریت زیادہ تھی اور وہ چکنی سی تھی۔ وہ رات کو وہیں جاتا اور اپنی کسی سمیت اسے کھودتا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ جتنا گہرا کھودو اتنی اچھی مٹی ملتی ہے۔ وہ ہر رات مٹی ایک بڑے مرتبان میں بھر کر اپنے کندھوں پر اٹھاتا اور آوے پر لے آتا۔ پکلی نے دیکھا کہ آوے کے قریب اس نے مٹی سوکھنے کو ڈالی ہے، اور سوکھنے پر اسے ڈنڈے سے کوٹ کوٹ کر مہین کرتا ہے اور کنکر پتھر الگ کرتا ہے۔ کنکر پتھر اگر مٹی میں رہ جائے تو آوے پر چڑھنے سے وہ پھولتے ہیں اور برتن بھانڈے میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ تو پکلی نے یہی سمجھا کہ وہ آوا چڑھانے کی تیاری کرتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ مٹی میں پانی ڈال کر اس نے گھانی بنائی اور ہاتھوں اور پیروں سے اچھی طرح مسلا اور باریک کیا۔ اس نے مٹی میں تھوڑی سی ریت بھی ملائی تاکہ اس کی چکناہٹ کم ہو۔ مٹی تیار کر کے اس نے اسے گڑھوں میں ڈال کر ڈھک دیا تاکہ وہ خشک نہ ہو جائے۔ تب بھی پکلی نے یہی جانا کہ وہ اس مٹی کو باسی کرتا ہے، کیونکہ ایسی مٹی سے برتن پکا پیڑا بنتا ہے۔ کیوں کئی دن گزر گئے پر اس نے برتن نہ بنائے۔ پکلی کے منہ میں اب ایک دو دانت ہی رہ گئے تھے، اور وہ کچھ کھاتی تو اس کا منہ پچک جاتا۔ اس نے سخت کام کاج اب ڈورگا اور اپنے بچوں پر چھوڑ دیا تھا۔ سکرا اور پینڈو اب چاک گھمانا سیکھ چکے تھے، اور وہ صرف برتنوں پر چتر مور بیل بوٹے بناتی رہتی۔ جس برتن پر بیل بوٹے نہ لے کے گئے ہوں اور وہ بالکل سادہ کورا ہو اسے بسا برتن کہتے تھے، اور دوسرے کو سجاوا کہتے تھے۔ پکلی کے آوے سے آج تک کوئی ایسا برتن نہ نکلا تھا جو بسا ہوا ہو۔ اسے اس پر بہت مان تھا۔ اس کی گیری بھی بڑی پکی ہوتی تھی۔ وہ اسے اتنا پیستی، اتنا باریک کرتی کہ اس پر سانس لینے سے وہ ساری اڑنے کو آتی، تو آوے میں پکنے پر اس میں بہت لشک آتی۔ پکلی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ گیری کہاں سے آتی ہے۔ سال میں ایک دو بار ادھر سے تپڑی واز گزرتے تو وہ ان سے برتنوں کے بدلے گیری لے لیتی۔ ان میں سے کسی نے اسے بتایا تھا کہ یہ صرف پہاڑوں میں ہوتی ہے۔ پکلی جانتی تھی کہ پہاڑ پاسا کون سا ہے، پر یہ نہیں جانتی تھی کہ سچ مچ کا پہاڑ کیسا ہوتا ہے۔ تو ڈورگا رات کو اٹھ کر چلا جاتا، سویرے لوٹتا تو مٹی میں مٹی دکھائی دیتا۔ ایک سویر پکلی نے پوچھا تو نہیں، پر ڈورگا خود ہی بولا، میں جھکا ہوا بندہ ہوں، پر یہ جھکاؤ میرا اپنا نہیں بلکہ اس زور کا ہے جو بے انت برسوں سے میرے جثے پر ایک بڑے کچھوے کی طرح سوار تھا۔ پر میں خود جھکتا ہوں تو نرا تیرے سامنے کہ تو نے مجھے گھر کا سواد چکھایا، مجھے وہ کچھ دیا جو بے انت برسوں پہلے کبھی میرے جیسے بندوں کے پاس ہوا کرتا تھا، ایک آسرا اور بال بچے اور چولہے پر ہانڈی۔ پھر یہ سب کچھ مجھ سے چھن گیا اور مجھے جناور بنا دیا گیا۔ میں سیدھا آسمان کو دیکھتا تھا پر مجھے جھکا دیا گیا۔ تو پھر یہ ہے کہ میں پھر سے سیدھا ہونا چاہتا ہوں تم سب کی طرح، اور میں جو کچھ کرتا ہوں تم وہم نہ کرنا، میں اپنے لیے کچھ کرتا ہوں۔ کچھ دن گئے تو ڈورگا پکلی کے آوے سے دور دریا کے قریب مٹی ڈالتا تھا اور پھر کسی کے ساتھ ادھر پدھرا کرتا تھا، ایک طرف سے اونچا کرتا اور دوسری طرف سے نیچا، پھر اس مٹی سے ایک آوا بناتا ہے۔ پکلی نے دیکھا تو جان نہ سکی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ آوا ادھر جو ہے، جو میرا والا ہے، پر جو میں پکاؤں گا اس کے لیے مجھے اپنا آوا چاہیے، برتن پکانے سے ذرا بڑا اور اس سے الگ۔
وہ کیا ہے جو آوے میں پک سکتا ہے پر وہ برتن نہیں ہے؟ جھنجر، سینک، گھڑا، چاٹی، کنی، ڈولا، مٹ، دھوری، جھاوا، توے یا مرتبان کے سوا اور کیا ہے جو آوے میں پک سکتا ہے؟ اور بھی ہے۔ ڈورگا بولا، اب وہ رات کو نہ جاتا تھا، اپنا کام کاج لپیٹ کر وہ پچھلے پہر آوے کو جاتا۔ پکلی نے دیکھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی مٹی کو گڑھوں میں سے نکال کر ادھر لے جاتا ہے اور اس سے کچھ بناتا ہے۔ وہ وہاں گئی نہیں کہ یہ اس کا اپنا جی تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، پر دور سے وہ دکھتا تو بھاگتا ہوا، اس کے ہاتھ میں لکڑی کے سانچے ہوتے، وہ انہیں ادھر ادھر لیے پھرتا۔ اور پھر ایک سویر پکلی منہ کھولے سوتی تھی اور اس کے 2 اور دانت اندھیری کھوئے سے منہ میں ایسے تھے جیسے ابھی اس کے اندر گر جائیں گے، تو اس کے گلے میں اور نتنوں میں خاص بو آئی جو آوے کے جلنے کی تھی۔ پر یہ کون سی روت ہے آوا چڑھانے کی؟ پکلی نے آنکھیں ملتے ہوئے سوچا، پھاگن، چیتر اور وساکھ کے پہلے 2-4 دن تو ٹھیک ہوتے ہیں، پر اب ہاڑ میں جبکہ میں جھکڑ بھی جھل سکتے ہیں تو آوا چڑھانا تو بودن بات تھی، تھوڑی مت والی۔ ورچن پانی بھرا ایک کجا ہاتھ میں پکڑے سروٹوں کے اندر بیٹھا اپنے پیٹ کو خالی کر رہا تھا تو اس سویر اس کی ناک نے بھی آوے کی بوس تک پہنچائی۔ اور سمرو بھی سوتا تھا، اور اب وہ بہت دیر تک سوتا تھا۔ زمین تیار کرنے اور بونے کے جو اوزار وہ بناتا تھا اب کم بناتا تھا، کیونکہ باجرے اور تل کی فصل جو کم ہو گئی تھی۔ اور یوں ہوتا کہ بازو پر باندھنے کو مہرے اور گلے میں ڈالنے کی مالائیں بھی تبھی اچھی لگتی ہیں جب فصل اچھی ہو، دانا اگے اور بوٹا بنے، اور یہاں بہت مدت سے ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ سورج سر پہ آئے اٹھتا تھا اور اکثر اپنے چھپر میں بیٹھنے کی بجائے رکھوں کے پاسے چلا جاتا۔ کئی بار اس نے ماسا اور چیوا کو بھی دیکھا اور سوچا کہ ہم میں سے کون بستی میں ہے اور کون رکھوں میں یا یہ دونوں؟ کچھ پتہ نہیں۔ ان کے لیے ان کی بستی وہ ہے جس میں وہ کھودتے ہیں، اور اپنی بستی کے پار ادھر ہم کو جناور سمجھتے ہیں۔ تو سمرا بھی سوتا تھا جب آوا جلنے کی بو اس کی ناک تک پہنچی۔ اور جب ورچن سروٹوں میں سے اٹھ کر ادھر گیا اور سمرو اپنے چھپر سے نکل کر ادھر پہنچا تو آوے کی موہری میں سے کھڑپیر جلنے سے ایک نیم سیاہ دھواں آسمان کو اٹھتا تھا۔ ڈورگا بڑے سکھ سے راکھی بیٹھا تھا۔ عام طور پر پکاوٹ کے لیے 2 دن بہت ہوتے ہیں، پر ان 2 دنوں اور 2 راتوں کو آوے کی راکھی کرنی پڑتی ہے کہ کوئی اسے خراب نہ کر دے، کوئی جانور اس کے اوپر چڑھ کر اسے ڈھا نہ دے۔ تو ڈورگا راکھی بیٹھا تھا۔ اس نے ان دونوں کو پہلے دور سے دیکھا، وہ بہت دور تھے اس لیے جانے نہ گئے۔ پھر جو پاس آئے، ڈورگا نے ان میں سے ایک کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو میرے آگے آگے چلتا تھا، اور میں نے اسے ایک روز سروٹوں کے درمیان چلتے دیکھا تھا۔ جب یہ نظر نہ آتا، پر جہاں جہاں اس کے پاؤں پڑتے تھے وہاں سے چھوٹی چڑیاں اڑتی تھیں اور پتہ چلتا تھا کہ ان سروٹوں کے اندر کوئی چلتا جاتا ہے۔ وہ ورچن کی چال کو بہت جانتا تھا۔ جتنی دیر میں وہ ورچن کے بارے میں پکا ہوا، اتنی دیر میں سمرو بھی دکھائی دینے لگا۔ یہ دونوں ایسے چلے آتے ہیں جیسے ایک جانور ہو، اور یہ دونوں اس کے آگے پیچھے کی ٹانگیں ہیں جو ہیں تو الگ پر ایک ہی جثے سے جڑی ہوئی ہیں۔ کس کے جثے سے؟ جو اب اپنے آپ میں گم ہو رہی تھی، جیسے پانی ریت میں گم ہوتا ہے۔ وہ بہت وکری پا روشنی تھی جو اس نے ان رخوں میں دیکھی تھی جہاں اس کی موجودگی خالی ہوئی تھی، جس سے میل کرنے کو وہ آیا تھا، اور وہ پاروشنی سارے رخوں میں ایسے پھیلتی تھی کہ اس کی مہک سے بندہ جانور تو کیا، رخ اور بوٹے بھی اپنے آپ کو زمین سے توڑاتے تھے۔ اور اب وہ گم ہو رہی تھی، یہ دونوں اسے دیکھتے تھے اور ان کے سامنے وہ گم ہوتی تھی جیسے پانی ریت میں گم ہوتا ہے۔ کہ سویرے سویرے بو تم پھیلاتے ہو؟ ورچن نے دور سے کہا۔ آوے کو جلائیں تو بو تو آئے گی نا۔ ڈورگا مسکراتا ہوا کہنے لگا، اگلی بار اس میں کترن کی ٹہنی ڈال دوں گا تو بو کم ہو جائے گی۔ سمرو کا مہندرا لال ہو رہا تھا۔ تم 6-7 برس پہلے گھاگرا میں نہائے تھے اور آج تک اس کے پانیوں میں تمہاری بو ہے، تمہارا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ سمرو، یہ نہایا بھی تو 1000 برس کے بعد تھا۔ ورچن کے چہرے پر بھی خوشی پھیلی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ جب میں اسے کندھوں پر اٹھا کر درشوتی پار کرا رہا تھا تو ایک ڈبکی لگاتا اور نیچے، جب یہ پار ہو جاتا تو پھر اوپر آتا۔ لو، میں تمہیں نیچے جانے دیتا تھا۔ ڈورگا کھسیانا ہو گیا۔ میں نے تمہیں زور سے پکڑ رکھا تھا۔ اچھا، تو تم مجھے ڈبکی لگانے سے روک لیتے۔ ورچن اس کے بودن ہونے پر بھی خوش ہوا، وہ ہنسنے لگا، اس کے ساتھ سمرو بھی۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر ڈورگا بھی رہ نہ سکا، وہ بھی منہ کھول کر ہنسنے لگا۔ وہ بہت دنوں بعد ہنسے تھے۔ ڈورگا خالی ہو گیا ہے، ہنستے ہوئے ورچن نے سوچا۔ وہ دیکھ رہا تھا ان 6 برسوں میں یہ جھکا ہوا انسان اور جھک گیا ہے۔ جو برس اس پر بیتے تھے وہ اب پھر لوٹتے تھے اور اس کے منہ مہاندرے پر اپنے نشان گہرے کرتے تھے۔ اب یہ بہت کم دن رہے گا اور پھر اس کا سانس بند ہوگا، یہ پار چلا جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس جھکے ہوئے انسان کو پار جانے میں سانس بند ہونے سے وہ ایسا دکھی ہوگا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پر اب یہ کیا کرتا ہے؟ سویرے سویرے آوے کو جلا کر کیا پکاتا ہے؟ اور ابھی چند دن پہلے جب وہ بالوں میں ریت اور آنکھوں میں تھکن کے ساتھ گرتا اجڑتا اس کے پاس آیا تھا تو جو دھواں اس نے دیکھا تھا وہ اس آوے کا نہ تھا۔ وہ آوا تو ادھر پکلی کے چھپر کے ساتھ ہے، تو اس نے یہ کیوں بنایا اور اب کیا چڑھایا؟ ڈورگا بھی ہنس رہا تھا، پر وہ ورچن کو دیکھتا تھا
اور اسے جانتا تھا کہ یہ کس دکھ میں ہے۔ یہ جب اس دن ادھر آیا تھا تو صرف بستی کے لیے، گھر کے لیے نہیں لوٹا تھا، اس کے لیے لوٹا تھا جو خود لوٹ چکی تھی، اور اب اس کی آنکھوں میں وہی اجاڑ اور بیابانی تھی جو وہ اپنے سفروں میں گزارتا آیا تھا۔ ڈورگا جانتا تھا کہ اس کے سر میں بھی یہی سوال ہے کہ آوا ادھر کیوں ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے اپنا آوا کیوں بنایا اور کیوں چڑھایا؟ تو 2 روز رک جاؤ، پھر خود ہی جان جاؤ گے کہ میں کیا پکاتا ہوں، اور پھر تم میرا ساتھ دو گے۔ ساتھ کس لیے دیں گے؟ ایک مہنجو بنانے کے لیے۔ کیا کہتے ہو؟ ورچن کا ہاتھ اس کے کندھے پر آیا۔ تم ایک جھکے ہوئے کو اور کیوں جھکانا چاہتے ہو؟ ڈورگا پھر مسکرانے لگا۔ تم آ جانا اور دیکھ لینا۔ ورچن کو پھر دکھ ہوا کہ وہ بندہ جسے وہ ریت اور رکھوں اور ندیوں میں سے ادھر لے کر آیا تھا اب گھاس پھوس ہو رہا تھا، اور اسی لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ آؤ میرے چھپر تلے بیٹھتے ہیں، ادھر تھوڑی دیر میں دھوپ جسے کو جلانے لگے گی۔ سمرو نے کہا۔ دھوپ آنے سے پہلے ہی ہوا میں بوٹا مرجھا دینے والی گرمی تھی۔ ایک بہت گرم دن آنے کو تھا۔ ان دنوں پہلے اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی پر اب ہونے لگی تھی۔ پر میں تو کہیں نہیں جا سکتا، میں تو راکی پر ہوں، ادھر سے ادھر نہیں ہوں جب تک کہ آگ اپنا کام نہ کر لے۔ تم چاہتے ہو کہ میرا آوا بیٹھ جائے؟ تم دن رات ادھر رہو گے؟ ہاں، میں ادھر بھی تو دن رات ایک کرتا تھا ان کے لیے، اب اپنے لیے کرتا ہوں، وہ بولا، اور ایسے بولا کہ وہ جان گئے کہ اب انہیں جانا چاہیے، اور وہ چلے گئے۔ بوٹے کی جڑوں میں مٹی کم ہو رہی تھی، اسے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اس کا وجود کپ کپا رہا تھا، اور بارش موسلا دھار برس رہی تھی۔ پانی کے ذرے سفید دھوئیں کی شکل میں پھیل رہے تھے۔ جہاں چٹانیں تھی وہاں میں ایک گہرے شور کے ساتھ، جہاں پتے اور گھاس تھی وہاں اس کی آواز کم ہوتی تھی۔ نہ دن اور نہ رات، بس میں تھا جو لگاتار گر رہا تھا، اور ہلکی نم پرشور تاریکی تھی۔ بوٹے کی جڑوں میں سے مٹی کا آخری ذرہ بہا تو وہ گرا تو رکاوٹ ہوا، اور بہتے پانی اس کے بیچوں بیچ راستہ بنانے لگے۔ ایک پہر کا سفر پورا ہوا تو تاریکی ہونے لگی، مگر شور بڑھتا گیا۔ وہ برف کی ایک سفید چٹان کے نیچے سے گزرنے لگا جو اس کے راستے پر یوں جھکی تھی کہ ذرا اور جھکتی تو راستہ روک لیتی، اور وہ گزر نہ سکا۔ وہ ذرا اور جھک کر اس کا راستہ روک چکی تھی، پر اسے تو جانا تھا۔ یہ پہلی بار تھی کہ وہ جا رہا تھا۔ ہر بوٹا پہلی بار جاتا ہے، اور اگر اس کو باری نہ ملے تو پھر کبھی نہیں ملتی، اور اسی لیے وہ جانا چاہتا تھا۔ اس بوٹے نے کہا، میں تو جاؤں گا، میری باری ہے، اور وہ برف کی چٹان کے ساتھ ٹکراتا رہا۔ اس کے پتے چھل گئے، ڈنٹھل کھرچے گئے، پر وہ زور لگاتا رہا۔ آخر کار اس برف کی دیوار کے ساتھ لگ کر ایک چھوٹا سا راستہ اس کو مل گیا جس میں سے وہ کسمساتا ہوا بہہ نکلا۔ دوسرے پہر تاریکی پھر گہری ہو گئی۔ وہاں گھنے رخ تھے جن میں وہ مشکل سے گزرا کہ پانی نہ ہونے کے برابر تھے، اور وہ بہہ نہیں سکتا تھا۔ سون چڑھا اور جسوں میں سے گرمی بھاپ بن کر اٹھنے لگی۔ بستی میں چند لوگ رہ گئے تھے، باقی ڈوبو مٹی کے ادھر سانجی زمین پر جا کر اپنے ڈیروں میں رہنے لگے۔ ان کے ڈھور ڈنگر بھی جان گئے کہ اب آلکس کے دن پورے ہوئے۔ انہیں بڑا پانی آنے سے پہلے زمین کو پدھرا کرنا تھا، پھر کھودنا تھا، پھر بیج ڈالنا تھا۔ پہلے تو ہر کھیت کو اپنے لیے بہت پانی مل جاتا، پر کچھ برسوں سے سارے کھیتوں کے گرد چھوٹی دیواریں بنانے کا رواج ہوا۔ پانی آتے تو 4 دیواری کے اندر رہتے اور وہیں سوکھتے۔ اس برس لوگ کم بولتے تھے، ان کے اندر کچھ ہو رہا تھا اور وہ جانتے نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سر جھکا اپنی زمین پر جھکے اسے کھودتے رہتے اور اسے دیکھتے رہتے۔ کئی تو اس سے باتیں کرتے جیسے وہ جاگتی میاں ہو۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کام کاج پورا کر کے سب بستی میں لوٹ آتے اور پھر اس دن کی اڈیک میں رہتے جب سویرے سویرے بستی کی گلی میں اور اس سے پرے کھیتوں میں ایک سرسراہٹ تیرتی۔ پکھیروں کچھ زیادہ بولتے، ڈھور ڈنگر ڈکرانے لگتے اور وہ جان جاتے کہ بڑے پانی آ گئے ہیں۔ پر اس بار جیسے انہیں بے وسائی تھی۔ جو بھی کھیت میں کام پورا کر لیتا وہ اپنا چولہا چنگیر اٹھا کر گھاگھرا کے کنارے آ بیٹھتا۔ سب سے پہلے دھروا آیا اور بیٹھ گیا، اس کے بعد ماتی اور اس کے تینوں آ گئے، اور پھر اگلے چند دنوں میں بستی کے چھپروں تلے کوئی نہ سوتا تھا سوائے ان کتوں کے جو شام ڈھلے کنارے کی طرف آتے، کیونکہ اب ان پانی کی خوشبو ادھر سے آتی۔ وہ اپنے حصے کی روٹی کھا کر دمیں ہلاتے بستی کو لوٹ جاتے جیسے اس کی حفاظت کو جاتے ہوں۔ پر وہاں تھا ہی کیا؟ پاروشنی سب سے آخر میں آئی، اور وہاں ماتی کے تینوں پتر ایک دوسرے میں پروئے اس طرح سوتے تھے کہ وہ الگ الگ جسے نہ لگتے تھے۔ کوئی دریائی جانور لگتے تھے جو گھاگھرا سے نکل کر باہر کنارے پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ ماتی نے پاروشنی کو دیکھا تو اس کا بوڑھا جسہ ہلنے لگا۔ وہ ہنستی نہ تھی بلکہ اپنے اتھروں کو روکتی تھی، یوں اس کا جسہ ہلتا تھا، تھل تھل کرتا تھا۔ کیا ہوا ماتی؟ کچھ نہیں، تو اب آئی ہے۔ میں وہاں اکیلے کیسے رہ جاتی؟ آج سویرے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، میں بھی چلی آئی۔ سب ادھر کیوں آ گئے ہیں؟ پہلے دھروا آیا تھا۔ دھروا بہت پرے تھا، پاروشنی کو دیکھ کر پاس آ رہا تھا، اور جب آ گیا تو بولا، پہلے میں آیا تھا۔ تم آ گئے ہو تو زیبو بیلوں کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ باڑے کی رکھوالی کون کرتا ہے؟ وہ تو پوتر جانور ہے پاروشنی، انہیں رکھوالی کی کیا ضرورت؟ اور چارہ میں ڈال کر آتا ہوں روزانہ، پر ادھر تو آنا تھا۔ لیکن کیوں؟ بڑے پانی کی راہ دیکھنے۔
وہ تو آتے ہیں، تم ادھر آ کر بیٹھو یا ادھر اپنے باڑے کے باہر تھڑے پر، وہ تو اپنے دنوں میں آتے ہیں دھروا۔ ہاں وہ اپنے دنوں میں آتے ہیں، پر میں نے سوچا یم کے کتے بھی یہاں آئیں گے اور وہاں بھی، اور میں کو گھاس پھوس ہوں جو یوں بیٹھا رہوں، یہاں ان کی آس رکھنے کے بجائے وہاں دریا کے پاس چلا جاتا ہوں۔ پھر ماتی آ گئی، پھر اگلے دن ادھر اور بہت سارے آ گئے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم سب ادھر ہیں، کھلی ہوا میں اور بڑے پانی کی راہ دیکھتے ہیں۔ راہ دیکھتے ہیں؟ پاروشنی کا دل زور سے دھڑکا۔ راہ بھولنے والا تو نہیں ہے، پانی تو راہ نہیں بھولتے، تو پھر تو ان کی راہ کیوں دیکھتا ہے؟ اس شام جب سب سے پرے ہو کر پاروشنی نے اپنے چولہے میں آگ جلائی اور اپنی ہانڈی چڑھائی تو اس کا کلیجہ اب بھی دھڑکتا تھا۔ وہ ادھر صرف اس لیے آئی تھی کہ آئے گی اور کہے گی کہ تمہاری مت ماری گئی ہے جو سب کے سب یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو، اپنے اپنے ڈیروں اور چھپروں کو لوٹ جاؤ، بڑے پانی تو آنے ہی ہے، تو تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پر اب گھاگرا کے دیکھنے سے اس کا کلیجہ دھڑکتا تھا، اور اب اگر سارے کے سارے واپس چلے جائیں تو وہ واپس جانے والی نہیں تھی۔ وہ پانی سے اپنی نظریں نہیں ہٹا رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اگر اس نے نظریں ادھر ادھر کی تو پانی نہیں آئیں گے۔ اور جب ہانڈی میں سے پکنے اور گلنے کی ہواڑ آئی اور ہوا میں پھیلی تو کوئی اس کے پاس آیا اور بیٹھ گیا جو ورچن تھا۔ پھر سمرو آیا اور کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ پاروشنی نے اسے بلایا، کیا ہو کچھ ان پانی کر لو۔ وہ دونوں سر جھکا اس کے پاس بیٹھے تھے جیسے وہ میاں ہو، اور وہ دریا کو دیکھتی تھی جو شام کی سیاہی میں ملتا جاتا تھا۔ اس کے بہاؤ کے اوپر اڑتا پرندہ بھی اسی سیاہی میں ملتا جاتا تھا۔ کنارے کے ساتھ ساتھ چولہوں میں اپلے سلگتے تھے اور ان کی لو اب دور سے دکھتی تھی۔ ہر چولہے کے پاس کوئی ایک پاروشنی تھی اور اس کی پیڑھی کے پاس کوئی ورچن یا سمرو تھا۔ چولہے میں سلگتے اپلوں پر راکھ ایسے آتی گئی جیسے کلراٹھی زمین پر کلر آنے لگتا ہے۔ کنارہ اونچا تھا پر ہوا نہ لگتی تھی کہ ہوا تھمی ہوئی تھی، اور ان سب کے جسے جو اپنے ان پانی پر جھکے ہوئے تھے پسینے سے بھیگتے تھے، اور گھاگرا بھی جیسے ہوا کے ساتھ تھما ہوا تھا، وہاں سے کوئی سرسراہٹ نہ آتی تھی جو یہ بتائے کہ بڑے پانی آنے کو ہے، اور شام اندھیرے میں گم ہوتی تھی۔ ورچن نے دیے کی بتی کو آگ دکھائی تو وہ تڑتڑا کر جلی، بجھی اور پھر جلنے لگی۔ اس کا شعلہ بھی تھمی ہوئی ہوا میں جیسے تھم گیا اور ٹھہر گیا۔ گھاگرا کے کنارے سے جہاں چولہے سلگتے تھے وہاں اب دیے دکھتے تھے، اور ہم سب کتنے دیے ہیں۔ کچھ دن ایسے گزرے، بھادو کا آخر تھا جب وہ چھپر چھوڑ کر گھاگرا کے کنارے آئے، اور اب اسو چڑھ گیا تھا۔ ہوا جیسے کہیں اور چلی گئی تھی، کبھی کبھی آتی اور جھاتی مار کر چلی جاتی، ورنہ ہر شے اس کے بغیر رہتی اور چپ رہتی۔ پکلی کے آوے کا دھواں بھی جب کبھی اٹھتا تو بنا پھیلے سیدھا آسمان میں دم سادے جاتا۔ دن کے وقت جب سورج انہیں بیٹھنے نہ دیتا اور ان کے تلووں تلے زمین بھی جلنے لگتی تو وہ اٹھ اٹھ کر سروٹوں کے اندر بیٹھتے تاکہ دھوپ سے بچاؤ ہو، پر وہاں ایسا گما ہوتا کہ سانس رکتا اور وہ پسینے میں نچڑتے، پھر کنارے پر دھوپ میں آ بیٹھتے اور اپنے سر پر ہتھیلیاں جما کر اپنے بھیجے کو پگھلنے سے بچانے کی کوشش کرتے، پر جیسے ان کے سر کے اندر بھی پسینہ پھوٹتا اور بہتا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ بستی سے ادھر کو جو بھی آتا، جیسے بھی کام کاج کو آتا تو وہ دریا میں ایک دو ڈبکیاں لگا کر جاتا۔ جیسے پکی ہوئی بیریوں کے پاس سے گزر جانا مشکل ہوتا ہے، ویسے ہی گرمی میں بہتے دریا کے پاس سے گزر جانا مشکل ہوتا ہے، پر اب یہ ہوا تھا کہ وہ اس کے اندر جانے سے جھجکتے۔ وہ پسینے سے نچڑتے رہتے اور گمے میں منہ کھولے ہانپتے رہتے، کنارے سے اتر کر دریا میں نہ جاتے۔ کیا جھجک تھی اور کیوں تھی؟ بس کہیں ان کے اندر یہ تھی کہ اگر ہم اس میں اترے تو شاید کچھ ہو جائے، اور یوں وہ ایسے تھے کہ پکی ہوئی بیری کے پاس بیٹھے رہتے، پر ڈھیم مار کر اس کے بیڑ نہ گراتے۔ وہ آپس میں بہت کم بات کرتے، وہ کنارے پر بیٹھے پانیوں کو تکتے رہتے۔ پاروشنی پہلے تو ورچن سے پرے تھی اور سمرو سے پرے تھی، تو اب شاید وہ اپنے آپ سے بھی پرے ہو گئی، اور وہ سب جانتے تھے کہ وہ پرے ہو گئی ہے۔ سب آئے تھے پر ڈورگا نہیں آیا تھا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پکلی منہ کھول کر کہتی، وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھی رہتی، کبھی اٹھتی کبھی اپنا آوا چڑھاتی۔ اب اس کے منہ میں دانتوں کی ایک بھی سفیدی نہیں تھی، اس کی تھوڑی بیٹھ گئی تھی، ہونٹ پچک گئے تھے۔ وہ اپنے آوے کے پاس بیٹھا ہے، اپنے بال بچے کی بھی فکر نہیں، بوڑھے کے بجائے ہمیشہ بن باپ کے رہتے ہیں، اسے کیا؟ اور ایک سویر ورچن اٹھا اور ادھر چلا گیا۔ اس نے ڈورگا کو دیکھا، اس نے ڈورگا کے پاس جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر اسے سندھو کے کنارے ایک شام یاد آئی جس میں ایک اسوا تھا، پورن تھا، اور اسے ہاتھ لگا ورچن، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس کا ڈر میرے اندر ہے۔ تو اس نے ڈورگا کے پاس جو کچھ دیکھا وہ صرف مہنجوں میں دیکھا تھا، پکی سرخ اینٹوں کی ایک چار دیواری جو ابھی کمر تک آئی تھی، اور ڈورگا بے حد مہارت سے ردے کے اوپر ردہ لگا رہا تھا۔ اس بستی میں یا گھاگرے کے آس پاس کہیں بھی پکی اینٹ کا رواج نہ تھا، سوائے دریا کے آگے جو دیوار بنائی جاتی ہے اس کے لیے۔ اس لیے یہاں پکلی کے آوے کے قریب کھلے میدان میں 5-7 ہاتھ لمبی چوڑی چار دیواری عجیب انہونی لگ رہی تھی، جیسے کسی نے مہنجوں کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ادھر رکھ دیا ہو۔ ڈورگا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، پر مچل مارے بیٹھا رہا جیسے دیکھا نہیں، اور گارے کو سوار کر پھیلاتا رہا،
پھر اس پر پکی اینٹ رکھ کر دیکھتا رہا کہ کتنے گارے میں وہ ٹھیک بیٹھتی ہے اور پھر اچھی طرح جمتی ہے۔ ورچن پاس ہوا تو بولا، ڈورگا کیا بناتے ہو؟ ایک چھوٹا سا مہنجو۔ ڈورگا نے جب سر اٹھایا تو ورچن کو حیرت ہوئی کہ اس کا مہندرا جیسے کچھ برس پیچھے چلا گیا ہو۔ اب وہ اتنا بوڑھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایک اینٹ اٹھا کر آگے کی، اسے اٹھا کر دیکھو، بھاری ہے۔ ورچن نے کہا، ہاں، اور یہ میں نے بنائی ہے۔ میں یہ اینٹ 1000 برس سے بنا رہا ہوں۔ پر ورچن، میں صرف بناتا رہا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ بھٹے کی 4 دیواری میں کچھ پتا نہ تھا کہ ہم جو اتنی ڈھیر ساری اینٹیں پکاتے ہیں تو وہ کہاں جاتی ہیں، ان سے کیا بنتا ہے۔ جب میں اس 4 دیواری سے باہر نکلا تو میں نے پہلی مرتبہ وہ دیواریں، حویلیاں، کن گودام دیکھے جو میری بنائی اور پکائی ہوئی اینٹوں سے بنے تھے، پر ان میں لوگ اور تھے جو رہتے تھے، ایسے لوگ جو کبھی بھٹے کے اندر نہیں گئے تھے۔ انہیں پتا نہ تھا کہ ایک اینٹ بنانے میں اور پکانے میں کتنا پسینہ بہتا ہے، کتنا منہ خشک ہوتا ہے، جسہ کتنا جلتا ہے۔ وہ لوگ میری بنائی ہوئی اینٹوں میں رہتے تھے۔ تب جب میں کشتی پر سوار ایک کونے میں منہ چھپائے بیٹھا تھا تو میں دیکھتا تھا، اس مہنجو کو دیکھتا جو میری پیٹھ سے پرے ہٹتا جاتا۔ تو میں نے سوچا تھا کہ کبھی میں اپنے لیے بھی اینٹ بناؤں گا، پکاؤں گا اور اس سے ایک 4 دیواری بناؤں گا، دیکھوں گا کہ اس کے اندر جانا کیسا لگتا ہے۔ تو پھر کیسا لگا؟ دیکھ لو۔ ڈورگا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور 3-4 پھلانگ لمبے اور چوڑے احاطے کے اندر لے گیا۔ میں آخر اپنے گھر میں ہوں، تم تو ہو۔ ورچن کچھ کہنے کو تھا پر چپ رہا۔ ڈورگا جان گیا کہ وہ کچھ کہنے کو تھا۔ کہو تو صحیح، تم بیلی ہو، تمہیں تو سکھ ہونا چاہیے کہ میں نے جو پسینہ بہایا تھا تو اپنا گارا بنایا، اپنی آگ جلا کر اپنی اینٹ پکائی۔ پہلی بار تم کچھ کہتے کہتے چپ ہوئے ہو۔ تم اس میں رہو گے؟ ہاں۔ کب تک؟ جب تک میں ہوں، اور پھر میرے جائے اس میں رہیں گے، پھر ان کی اولاد، تب تک۔ پر تم نے دیر کر دی۔ کیسی دیر؟ میرا خیال ہے تم دھوپ میں چلتے آئے ہو، تمہارا بھیجا کچھ پگھل گیا ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ وہ گیلی دیوار کے سائے میں رکھی جھنجھڑ سے اس کے لیے پانی کا پیالہ بھر کر لایا۔ لو، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لو۔ ورچن نے پیالہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس میں لرزتے پانی کو دیکھا۔ تم نے دیر کر دی۔ پھر ایک ہی سانس میں پیالہ خالی کر دیا۔ ابھی ڈورگا سے پانی دے رہا تھا اور وہ ویسا تھا جیسا کہ وہ خود تھا۔ ابھی اس کا مہاندرا یوں بدلا کہ وہ پھر سے بوڑھا ہو گیا، نہ صرف بوڑھا بلکہ بہت بوڑھا۔ اس کا سر لرزنے لگا۔ سنو۔ ورچن نے ادھر کو دھیان کیا، آنکھیں بند کر کے کان پر ہاتھ رکھ کر ادھر کو پورا دھیان کیا، پر ادھر کچھ نہ تھا، چپ تھی۔ تم نے سنا نہیں؟ ڈورگا نے پوچھا۔ نہیں، صرف میں سنتا ہوں، اور میں ڈرتا نہیں۔ وہ مجھے بلاتا ہے اور میں جاؤں گا۔ کون ڈورگا؟ وہی جو ڈکراتا ہے، جس نے میرے جسے کو دھڑا تھا، وہی بلاتا ہے۔ تم بھی ایک پیالہ پانی پی لو اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لو۔ تم جانتے نہیں وہ مجھے بلاتا ہے، تم سنو تو صحیح۔ تم سنتے ہی نہیں۔ ہاں، میں سنتا ہوں۔ ورچن نے ہاتھ میں پکڑا پیالہ زمین پر رکھا اور پھر جھنجر کو گلے سے پکڑ کر اس پر الٹ دیا۔ کچھ پانی پیالے سے باہر گرا۔ تم چلے جانا اگر وہ بلاتا ہے، لیکن ابھی یہ پانی پیو۔ ڈورگا نے پیالہ تھاما اور ایک گھونٹ بھر کر رکھ دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں ڈھیلا ہو گیا ہوں اور سنتا ہوں جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں۔ تم بنا شک چل کر دیکھو، وہاں وہ ہے اور وہ ڈکراتا ہے، مجھے بلاتا ہے۔ نہیں ڈورگا، تم کیسے ڈھیلے ہو سکتے ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو۔ جھنجر میں اور پانی تو نہیں ہے؟ نہیں۔ دریا کا لاتے ہو؟ نہیں، پاروشنی کے کنویں میں سے نکال کر لاتا ہوں، اس کا سواد الگ ہے، تم نہیں جان سکتے۔ لگتا تھا کہ یہ سواد اپنا ہے۔ ورچن ہنسنے لگا۔ اور ڈورگا، تم جانتے ہو کہ سارے کے سارے لوگ ادھر گھاگھرا کے کنارے دن رات کرتے ہیں، چولہے، چنگیرے اور پیڑیاں چھپروں سے نکال کر وہاں لے آئے ہیں تاکہ بڑے پانی کو آتا دیکھ سکیں۔ ہاں، مجھے پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں اب اس بستی کا ہوں۔ تم سمجھو کہ میرے لیے پکی اینٹوں کی یہ 4 دیواری بنانا ایسا ہے کہ جب میں ایک اینٹ لگاتا ہوں تو میں اور زندہ ہوتا ہوں، اور وہ سارے سانس جو میرے تھے پر دوسروں نے لیے میرے پاس واپس آتے ہیں۔ بس 2-4 دن کا کام ہے، یہ پورا ہو جائے گا، پھر میں اس کے اوپر چھت ڈالنے کو سر اٹھ لاؤں گا اور پھر تمہارے ساتھ جا بیٹھوں گا۔ میرا چولہا اور چنگیر تو پکلی لے جا چکی۔ میں چلتا ہوں۔ ڈورگا سے وہ کچھ دور آیا ہوگا کہ اس کے پیچھے آواز آئی، ورچن۔ وہ مڑا۔ ڈورگا اس کی طرف دیکھتا تھا۔ دیکھو، مجھے خیال نہیں رہا پوچھنے کا، پاروشنی اپنے چھپر میں نہیں ہے نا، تو ایک عجیب بات ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پر مجھے عجیب لگی۔ کیا؟ تم ادھر آ کر سنو۔ ڈورگا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ورچن پھر واپس ہوا۔ ہاں، کیا کہتے ہو؟ ڈورگا تھوڑا سا بودن لگ رہا تھا کہ میں یہ کیا کہنے لگا ہوں، پر اس نے کہہ دیا، جب میں کنویں میں بوکا پھینکتا ہوں تو وہ دیر سے پانی کو لگتا ہے۔ کیا؟ کس کنویں پر؟ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں پاروشنی کے کنویں سے پانی بھرتا ہوں
اور کچھ دنوں سے ایسا ہے کہ دیکھو، جب میں بوکا اٹھا کر کنویں میں گراتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں 1 2 3 بار اوپر نیچے سانس لوں گا تو چوتھے سانس پر یہ پانی کو جا لگے گا، چھپاک کی آواز آئے گی۔ پر کچھ دنوں سے ایسا ہے کہ 3 بار سانس لینے کے بہت بعد آواز آتی ہے، اچھا ہاں پانی نیچے ہو گیا ہے، اچھا۔ ورچن نے سر کھجایا، نہیں ہاں۔ ورچن کے اندر یہ بات دور تک گئی اور بہت دیر کے بعد چھپاک سے کہیں گری کہ پانی نیچے ہو گیا ہے۔ کچھ دن اور گزرے اور ایسے ہی گزرے۔ انہوں نے اسو کی سانس سکھانے والی دھوپ سے بچاؤ کے لیے کنارے کے ساتھ ساتھ سروٹوں کے چند چھپر بنا لیے۔ یوں تو جن کے ذمے ڈھور ڈنگر کا چارہ تھا وہ سویرے سویرے اپنے ڈیروں کو جاتے اور ان کے لیے چارہ بنا کر ان کے آگے ڈال آتے، پر اب وہ ڈنگروں کو بھی ساتھ لے آئے اور کنارے کے ساتھ سروٹوں کے چھپر تلے باندھ دیا۔ ایسے اب وہ گھٹنوں پر سر رکھے نیرے گھاگرا کو نہ دیکھتے بلکہ ڈنگروں کی دیکھ بھال میں جی لگاتے، اور پھر شام ہوتی تو کناروں پر آ بیٹھتے، کیونکہ جب بھی بڑے پانی آتے تھے تو شام کے وقت ہی آتے تھے۔ چارہ سوکھا ہوتا اور کم ہوتا۔ جو بیٹھے تھے ان میں قومی بھی تھی۔ سانجے کام کاج کے سوا ہر کوئی اپنی من مرضی سے کچھ نہ کچھ اور بھی کرتا تھا، جیسے کھیت کھودنا اور بیج ڈالنا تو سانجا کام تھا، چھپروں کے گھڑوں میں پانی بھرنا، چھپر بنانا، برتن پکانا، دریا میں سے مچھلیاں پکڑنا یا رکھوں میں جا کر جانور مارنا تو اپنا اپنا کام تھا۔ یوں قومی کا کام اپلے تھاپنا تھا اور پھر انہیں سکھا کر سب میں بانٹ دینا تھا۔ یہ نہیں کہ بستی میں کوئی اور اپلے نہیں تھاپتا تھا، سبھی اپنے ڈنگروں کے گوبر کو کام میں لاتے تھے، پر قومی گوبر سے ایسی چیزیں بناتی جیسے پکلی مٹی سے برتن بناتی تھی، وہ اپلوں کی صورت نکالتی تھی، ان کی شکلیں بناتی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ کس جانور کا گوبر کیا کھانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اسے سکھانے کے بعد جلایا جا سکتا ہے، ایسے کہ وہ بالکل دھواں نہ دے یا اس میں بو نہ ہو، اور پھر بھی اس میں آگ زیادہ بنے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کتنا گوبر کتنی مٹی میں ملا کر لیپ دیں تو وہ پکا ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑوں کو دور رکھتا ہے، کیونکہ گوبر کے لیپ میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پاس نہیں آتے۔ قومی بھی یہاں تھی سب کے ساتھ، پر اب وہ کچھ اپنے دھیان میں نہیں رہی تھی۔ وہ اپلے تھاپتی اور پھر انہیں کسی دیوار کے ساتھ لگانے یا میدان میں سکھانے کے بجائے پانی میں پھینکتی جاتی۔ وہ یہ کام بڑی لگن سے کرتی۔ وہ ایسا کیوں کرتی تھی اس سے کون پوچھتا؟ ان بیٹھنے والوں میں گجرو، کولا، گوگا، سکرا اور بوٹی تھے، اور کاری، جبو، لکھی، چولی اور ہری بھی تھی، اور پھر بچے تھے جو بڑوں کے منع کرنے کے باوجود پانی میں اتر جاتے اور سارا دن نہاتے رہتے۔ بستی میں رہ جانے والے کتے پہلے تو شام ڈھلے ادھر آ جاتے اور ہر چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر دمیں ہلا ہلا کر اپنا حصہ مانگ لیتے، پھر رات کو جیسے راکھی کرنے واپس چلے جاتے۔ پر اب وہ آلکس کے مارے گئے تھے، واپس بستی کو نہیں جاتے تھے، وہیں ادھر ادھر پڑے رہتے تھے۔ بستی جو بندوں کے بغیر تھی اس کی راکھی کرنے سے کیا فائدہ؟ ایسا لگتا تھا جیسے ٹیلے پر پھیلی ہوئی چھپروں کی بستی اب ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی ہے اور لوگ اب یہیں دریا کنارے ہی بسیرا کریں گے۔ عورتیں سارا دن اپنے لیڑوں میں ترپے لگاتی رہتی۔ سمرو موہرے بنانے کا سامان ساتھ لے آیا، وہ انہیں نتنا روپ دیتا پر توڑ دیتا۔ وہ جب سے ادھر گھاگرا کے کنارے پر آیا تھا تب سے وہ سوتے میں کہیں نہیں گیا تھا۔ اس کو پیاس بھی کم لگتی تھی۔ ہاں پاروشنی نے اسے رات گئے دیکھا تھا کہ وہ اٹھتا ہے اور دریا کے اندر جا کر پانی پر منہ رکھ کر اسے جانوروں کی طرح شڑپ شڑپ اپنے اندر اتارتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پیاسا ہے، پر اس نے سمرو کو یہ نہیں بتایا کہ تو اب بھی رات کو سوتے میں چلتا ہے، اور اسی لیے وہ اس خیال میں تھا کہ اب اسے پیاس نہیں لگتی اور وہ سوتے میں کہیں نہیں جاتا۔ مرد کھیتی میں کام آنے والے اوزاروں کی مرمت کرتے رہتے اور رات گئے پہلے تو اپنی عورتوں کے ساتھ ہوتے، پر اب وہ اس کام سے بھی پرے ہو گئے۔ دھروا جو شروع میں منہ کھولے بڑبڑاتا تھا اور باتیں کرتا تھا اب چپ رہتا۔ گجرو اور چمرو بارے لوگ کہتے تھے کہ جو انہیں بولتا سنے گا وہ اپنی حیاتی سے زیادہ جیے گا، کیونکہ یہ دونوں بہت کم بات کرتے تھے۔ ہاتھ کے اشاروں سے اور سر کے بلانے سے وہ پرے نہ ہوتے، بس سر جھکائے کام کرتے رہتے، اور یہ کوئی اچنبے والی بات نہ تھی، وہ ایسے ہی تھے۔ پر وہاں گھاگرا کے کنارے جب ایک شام کوئی بھی چولہا نہ جلا اس لیے کہ کسی کا جی نہ چاہا کہ اپلے سلگائے، تو گجرو پہلے بولا، بعد میں چمرو نے اس کا ساتھ دیا۔ ہماری ناک میں جو اپلوں کے جلنے کی بو نہیں آتی تو سمجھو ہم نے سانس نہیں لیا۔ ہم میں جب سے سمجھ بوجھ آئی ہے تب سے شام ڈھلے ہماری ناکوں نے اپلوں کے دھواں کو ایسے سونگا ہے جیسے وہ ہمارے جسے میں پھیلتا ہے اور بتاتا ہے کہ شام ہوئی اور اب خالی چنگیریں روٹیوں سے بھریں گی۔ پر آج شام ایسا نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ بڑے پانیوں کے آنے میں دیری ہوئی جا رہی ہے اور ہم مارے گھبراہٹ میں ہیں۔ ان سب کے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے وہ ان دونوں کے گرد ہو گئے کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو تمہاری مت میں کیا آتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ بوٹی بولا۔ بوٹی بستی میں کتوں کے ساتھ مل کر راکھی کرتا تھا۔ وہ دونوں جبو کے پاس آئے اور کہنے لگے، جبو تم اس گھاگرا کے کنارے کب سے ہو، کچھ یاد ہے؟ جبو ایک ایسی بوڑھی تھی جو اس سمے بھی بوڑھی تھی جس سمے اسے کسی نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ چلتی پھرتی کم تھی اور آنکھیں بند کیے چھپر تلے لیٹی رہتی تھی۔ پاروشنی اسے کھانے پینے کو دے آتی تو جبو بھی یہاں تھی، سو اس نے بھی کہا کہ تم دونوں جو شور کرتے ہو تو ہم کیا کریں؟
तुम सब मेरे बाद आए। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कब से हूं, पर यह है कि जब मैंने चलना फिरना सीखा तो रुखों में पहली बार मोर बोला था। तो फिर कभी ऐसा हुआ कि बड़े पानी ना आए हों? जब्बू ने उनके बेचैन जोर वाले जुस्से देखे, फिर हैरत से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ना होगा। अब आलकसी का मारा लिंग का भिक्षु भी अपने आप को घसीटता हुआ आया। मैं बताऊं तुम्हें? ना, तुम ना बताओ। सुखी जो तंदूर बनाती थी, अपनी रोटी के बदले सबकी रोटियां लगाती थी, कहने लगी, तुम्हें और तुम्हारे लिंग को रोटी मिलती है, सरसों का तेल और गिट्टे के फूल मिलते हैं, तुम बस इसीलिए हो। तुमने क्या बताना, ना काम ना काज, तुम क्या बताओगे? भिक्षु पीछे हो गया। तब वो दोनों कहने लगे, जब्बू कहती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, पर अब की बार देरी हो रही है तो यह हो सकता है कि घाघरा हमसे रूठ गया हो और उसके मन में यह आता हो कि हम उसे मनाएं। कैसी बेसमझी की बातें करते हो? पारोशनी पहली बार बोली, घाघरा तो हम खुद हैं, हम अपने आप से क्यों रूठेंगे? नहीं, ऐसा ही हुआ है और हमें इसके लिए कुछ करना होगा। ये ठीक कहते हैं। ध्रुवा ने कहा, हमें कुछ करना चाहिए। कितने दिन होगा इसे देखते? घुटनों पर थोड़ियां रखे उसे आज से देखते। क्या? उन सब के महांद्रे गजरा और चमरा को देखते कि देखें ये क्या कहते हैं। जब बच्चा रूठता है तो हम उसे कुछ खाने को देकर, घुग्गू घोड़े देकर मनाते हैं, और अगर घर वाली मुंह परे करे तो उसे कंगन और मनके देते हैं, और अगर पानी रूठ जाए तो उन्हें। अब हमें यह नहीं पता कि पानियों को क्या चाहिए। मैं बताता हूं। भिक्षु एक नए जोर से आगे आया। बड़े पानी आने में देरी होनी थी। कितने लोग आते हैं इधर लिंग पर फूल चढ़ाने, तेल डालने और आग की जगह आग जलाने। तो ऐसा करोगे तो यही होगा। बड़े पीपल के तने में अब कोई दिया जलाकर नहीं रखता। रुखों, बूटों और पानियों में भी तो जान होती है, और हमारी जान होती है, तो हम उनका ध्यान क्यों नहीं करते? तो यही होगा। पारोशनी की आवाज धीमी थी। लिंग पर फूल चढ़ाने या ना चढ़ाने से कुछ नहीं होता। तो फिर तुम ही बताओ कि बड़े पानी अभी तक क्यों नहीं आए? ये हमारा दोष है, हम बुरे हैं, माना के आगे सर नहीं झुकाते। उन पवित्र बैलों को चारा भेजते हैं तो बड़बड़ा कर और खुशी के बगैर। हमारी बुराइयों की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं बड़े पानी क्यों नहीं आए, पर इसमें हमारा कोई दोष नहीं। ये सिर्फ वो पानी ही जानते हैं कि वो क्यों नहीं आए। पारोशनी की आवाज धीमी थी। मैं बताता हूं, मुझसे पूछो। भिक्षु ने सर हिलाया। जो शय तुम्हें सबसे भली लगती है वो घाघरा को दे दो तो ये मान जाएगा, पानी आएंगे। मैं जानता हूं कि ऐसा होगा। मैंने उस रात उससे बातें की थी, उसे सुना था। तुम भी जानते हो कि मैं पानियों की जुबान समझता हूं। ये कहकर उसने एक कान दरिया की तरफ किया और थोड़ी देर अपने आप में गुम रहने के बाद बोला, हाँ, पानी कह रहे हैं कि वो तुमसे रूठे हुए हैं। सिर्फ पारोशनी, वरचन और समरो बैठे रहे, बाकी सब बिखर गए। कोई अपने डेरे को, कोई खेत को, कोई छप्पर को, वहां से कोई ऐसी शय लाने को जो उसने घाघरा को मनाने के लिए उसमें डालनी थी। वो इतने जोशीले हो रहे थे कि उन्हें यह भी याद ना रहा कि अब रात है और अंधेरा है। ये क्या हो रहा है? समरो बोला, ये इनकी घबराहट है। ये सहारा ढूंढते हैं, पर इनको ऐसा करने दो, इनका बोझ हल्का होगा। कुछ ऐसे भी थे जो अपनी पूंजी घाघरा किनारे आते साथ लेकर आए थे। उन्होंने जाने क्या कुछ पानी में फेंका। रात थी, दिखाई न देता था कि वो क्या फेंक रहे हैं। थोड़ी देर में वो वापस आने लगे और जो कुछ वो लाए थे उसे दरिया में रखने लगे। वो क्या लाए थे सिर्फ वो जानते थे, क्योंकि रात थी और दिखाई ना देता था। वो जो शय पानी में डालते वो खामोशी से बहने लगती या डूब जाती, सिवाय एक शय के जो रोने लगी। और पारोशनी जहां थी वहीं पत्थर हुई। वरचन, वो रोता है। वरचन ने कान लगाकर सुना, और वहां अब कुछ ना था, क्योंकि जो कुछ था डूब चुका था और बह चुका था। पारोशनी चुप रही, पर उधर किनारे पर अब ऐसा था जैसा कि गर्मियों की शाम में बस्ती में हुआ करता था। वो हंसते थे, बातें करते थे। उनके अंदर जो घबराहट तैरती थी वो जा चुकी थी। चूल्हों में उपले से लगने लगे। उनका धुआं रात की स्याही में भी मध्यम नजर आता। वरचन अपने घुटनों पर सर रख के उस अंधेरे को देखता था जिसमें घाघरा बह रहा था। हाँ, वो जो सब नदियों में से प्यारी नदी है, 7 बहनों वाली सरस्वती। तुम पूरी दुनिया पर छाई हुई हो, हमें नफरत से बचाना। 7 बहनें जो 3 जगहों से फूटी हैं और 5 कबीलों को फायदा देती हैं, और बड़ी नदियों से भी बड़ी सरस्वती। और हमारी दोस्ती और झुकाव कबूल कर हमें अपने से जुदा करके दूर देशों में ना भेज देना। वरचन ने आखिरी लफ्जों को देर तक अपने होठों तले रखा। हमें अपने आप से जुदा करके दूर देशों में ना भेज देना। पारोशनी के चूल्हे में भी अपले से लगते थे। उसकी चंगी रोटियों से भरती थी। समरो और वरचन सर झुकाए रोटी की महक में थे और उसे खाते थे। गुम्मा आज भी था, और ना सरोट सरसराते थे और ना ही दरिया की कोई बोली थी। हर शय थमी हुई थी। ऐसी खामोशी थी कि पराली पर लेटे हुए जब पासा पलटते तो चुरमुराहट दूर तक जाती। पारोशनी की आंखें खुली थी।
وہ سر کے نیچے بازو رکھ کے ادھر دیکھتی جدھر رات کے پچھلے پہر میں دریا سیاہی میں ایک اور سیاہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے ایپیسوڈ 11 سماعت فرمائیں۔